تقریباً 3 ہفتوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میری والدہ 1 ہفتہ ICU میں رہیں، پھر وفات پا گئیں۔ ہو سکے تو ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیجیے گا۔ جن جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ پاک ان سب کی مغفرت کرے، اور جن کے حیات ہیں اللہ پاک ان سب کو صحت زندگی دے، آمین۔ حیرت کدہ سیریز میں جو کہانی میں اس وقت لے کر آئی ہوں، اس کا عنوان ہے موت مجھے چھو کر نکل گئی۔ اس کے مصنف ہیں نواب مشتاق احمد خان۔ زندگی اور موت کا کھیل ازل سے چلا آ رہا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ جس کسی نے اس دنیائے رنگ و بو میں آنکھ کھولی، اس کے لیے موت کا مزہ چکھنا بھی ناگزیر ہے۔ بعض دفعہ معمولی بہانے ہی سے موت آ جاتی ہے، اور بسا اوقات شدید حادثوں سے دوچار ہونے کے باوجود مشیت خداوندی موت کے منہ سے معجزانہ طور پر بچا لیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے اور بچ جانے والا کیوں اس طرح سے بچ جاتا ہے، اس کی مصلحت و حکمت حکیم مطلق اور محافظ حقیقی ہی بہتر جانتا ہے۔ میری اپنی زندگی میں کئی ایسے موقع آئے جب موت سے آنکھیں دوچار ہوئیں اور زندگی اور موت کے فاصلے کم ہو گئے، مگر موت و حیات کے مالک کو شاید ابھی مجھے زندہ رکھنا منظور تھا کہ اس کے کرم نے پے در پے حادثات سے ہر بار معجزانہ طور پر بچا لیا۔ آپ بھی ان میں سے چند واقعات سنیے اور اللہ کے فضل و کرم پر سر دھنیے، جس نے ایک کمزور انسان کو اپنی رحمت کاملہ سے بار بار موت کے منہ سے بچا لیا۔ میری عمر 1 سال یا اس کے لگ بھگ تھی۔ ایک دن میں اپنی دادی کی گود میں کھیل رہا تھا۔ عصر کی نماز کا وقت آ گیا۔ وہ مجھے فرش پر بٹھا کر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگی۔ سلام پھیرتی انہوں نے انتہائی خوف اور حیرت سے دیکھا کہ ایک بڑے سے سانپ کا آدھا دھڑ میری ٹانگوں پر ہے اور میں اس کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ وہ اسے آوازیں نکال کر شور کر کے بھگا دیں، پھر اس ڈر سے کہ کہیں ایسا کرنے پر وہ گھبرا کر مجھے ڈس نہ لے، بدحواسی کے عالم میں دل ہی دل میں میری سلامتی کی دعائیں مانگتی رہیں۔ اللہ نے دل سے نکلی ہوئی دعا سن لی، اور 2-4 منٹ کے بعد وہ سانپ خود ہی سرک کر وہاں سے چلا گیا۔ دادی جان نے دوڑ کر مجھے اٹھا لیا اور سینے سے لپٹا کر اللہ کی بے پایاں رحمت پر مسرت و تشکر کے آنسو بہانے لگی۔ دوسرا واقعہ بھی میرے بچپن کا ہے۔ میں والد اور چچا کے ساتھ تانگے میں اپنے گاؤں موزہ رہو گڑھی سے جالندھر شہر جا رہا تھا۔ شہر کے قریب ایک جگہ سڑک بہت اونچی تھی اور دونوں طرف گڑھے تھے جن میں بارش کا پانی جمع رہتا۔ کسی وجہ سے گھوڑا بدک کر سرپٹ دوڑنے لگا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی لمحے کھڈ میں گر جائے گا۔ چچا جان نے تانگے سے چھلانگ لگا دی۔ میں اپنے والد کی گود میں تھا۔ ان کی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ اپنی جان بچانے کی خاطر مجھے چھوڑ دیں، چنانچہ وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی اللہ پر توکل کیے بیٹھے رہے۔ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ تانگا گھوڑے سمیت کھڈ میں گرا، مگر گرتے گرتے گھوڑے کی ٹانگیں اس کے ساز میں پھنس گئیں اور اس کا ہلنا اور ٹانگیں چلانا ممکن نہ رہا۔ ٹانگا چور چور ہو گیا، مگر مجھے اور میرے والد کو خراش تک نہ آئی۔ ملازمت کے اولین دور میں ایک بار مجھے مجوزہ ریلوے اسکیم کے سروے پر لگایا گیا۔ اس ڈیوٹی سے میری ایک دلچسپ لیکن رونگٹے کھڑے کر دینے والی یاد وابستہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایک دن حسب معمول 4 بجے صبح اٹھ کر 10 میل کی منزل طے کرنے کے لیے پیدل روانہ ہوا۔ ریلوے سروس میں عام طور پر وہی راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے جہاں ریل کی پٹڑی بچھانے کا منصوبہ ہو۔
اس لیے اس مسافت کو طے کرنے میں جھاڑیوں، چٹانوں اور ندی نالوں میں سے گزرنا پڑتا اور قدم قدم پر کانٹوں سے دامن الجھتا ہے۔ 8 بجے تک خاصی مسافت طے کرنے کے بعد عین جنگل میں ایک جگہ ناشتے کے لیے ٹھہرا۔ ناشتے کے بعد میں رفع حاجت کے لیے جھاڑی کی اوٹ میں گیا تو وہاں میرا پاؤں اچانک ناگ سانپ پر پڑ گیا۔ اس نے فوراً مجھ پر حملہ کیا۔ خوش قسمتی سے میں گھٹنے گھٹنے اونچے ربڑ کے بوٹ پہنے ہوئے تھا۔ سانپ کا پھن میری ٹانگ یا ٹخنے کی بجائے بوٹ پر پڑا۔ اس طرح موذی کا نشانہ خطا ہو گیا۔ اگر اس کا وار خالی نہ جاتا تو جنگل میں آبادی سے میلوں دور طبی امداد کیسے ملتی اور موت یقینی تھی۔ حیدرآباد میں ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جس کا سارا جسم کمبل کے روؤں کی طرح کے بالوں سے ڈھکا رہتا ہے۔ یہ کیڑا، جسے اس کے بالوں کی مناسبت سے کمبل کیڑا کہتے ہیں، عام طور پر شہتوت کے درخت پر ملتا ہے۔ اس کا ایک بال بھی انسان کے جسم کے کسی حصے سے مس ہو جائے تو فوراً کھجلی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے زہر سے مس شدہ جسمانی حصے پر ورم آ جاتا ہے، متلی ہوتی ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ ایک دن مجھے دفتر سے دیر ہو رہی تھی۔ جلدی میں اپنی موٹر، جو ایک شہتوت کے درخت کے نیچے کھڑی تھی، سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ کوئی کمبل کیڑا اس کے اسٹیئرنگ وہیل پر سے گزر گیا۔ گاڑی چلاتے وقت اس کے روئیں ہاتھ سے چپک گئے۔ راستے ہی میں میری طبیعت بدمزہ ہونے لگی۔ میں اسے گرمی کا اثر سمجھا، اس لیے گاڑی تیز چلا کر دفتر پہنچنے کی کوشش کی۔ وہاں پہنچ کر جیسی گاڑی کھڑی کی، میں سیٹ پر سے لڑک کر بے ہوش ہو گیا۔ اسی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا جہاں مجھے دن بھر رکھا گیا۔ اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس کیڑے کے زہر کا اثر مجھ پر چند منٹ پہلے ہو جاتا تو میرا اور میری موٹر کا کیا حشر ہوتا۔ ایک اور واقعہ جو میری ریلوے کی ملازمت سے تعلق رکھتا ہے، بڑی بھیانک یادوں کا حامل ہے۔ میں عام طور پر دورے میں رات کو سفر کرتا تاکہ پورا دن دل جمعی سے کام کے لیے مل سکے۔ ایک مرتبہ میں چھوٹی لائن کے ایک اسٹیشن پورنا سے آدھی رات کو اپنا سیلون مال گاڑی میں لگوایا۔ سوار ہوتی آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر میں جب چڑھائی پر مال گاڑی آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی تو میں نے نیند میں محسوس کیا کہ گاڑی تیزی سے پیچھے جانے لگی ہے۔ رفتار اتنی تیز تھی کہ صرف انجن کے پیچھے سے دھکا دینے سے یہ بات نہ ہو سکتی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ کسی ویگن کا کنڈا ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ساتھ لگے ہوئے ڈبے انجن سے الگ ہو کر نشیب میں تیزی سے لڑکنے لگے ہیں۔ اس بے انجن، بے قابو ٹرین کی رفتار دم بدم تیز ہو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کھڑکی سے باہر دیکھا تو گھپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ باتھ روم کی پچھلی کھڑکی کھول کر دیکھا تو میرا اندیشہ خوفناک حقیقت بن گیا، کیونکہ جس اسٹیشن سے یہ گاڑی روانہ ہوئی تھی اس کے آؤٹر سگنل کی لال خطرے کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے سیلون کے ہینڈ بریک کو جتنی مضبوطی سے لگا سکتا تھا لگایا، مگر اس کی رفتار میں ذرا بھر کمی نہ ہوئی۔ اب تھوڑی سی دیر میں بے انجن کی یہ گاڑی لال روشنی کے سگنل کو بلا اجازت پار کرنے والی تھی۔ میں نے سوچا اگر مین لائن پر کوئی اور گاڑی یا رکاوٹ کھڑی ہوئی تو یہ گاڑی اس سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائے گی اور میرا یہ ڈبہ سب سے پہلے اس تصادم کا شکار ہوگا۔ پہلے میں نے ارادہ کیا کہ کود کر کسی طرح اپنی جان بچاؤں، پھر اس خیال سے کہ اس طرح اندھیرے میں کود پڑنا فرائی پین سے آگ میں گرنے کی بات ہوگی۔ اس ارادے سے باز رہا اور محافظ حقیقی کی طرف لو لگائے بیٹھا رہا۔ جیسے ہی بیرونی سگنل پار ہوا، میں نے خوف اور حیرت سے دیکھا مین لائن پر ایک مسافر گاڑی کھڑی ہے
اب بچاؤ کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ چنانچہ جب یہ بے قابو ٹرین ہوم سگنل کے قریب پہنچی تو میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈز کا معاملہ رہ گیا تھا، مگر اللہ کی رحمت کے قربان جائیے کہ گاڑی اچانک ٹاپ لائن کی طرف مڑ گئی اور اس کی رفتار بتدریج کم ہونے لگی۔ ذرا دیر بعد وہ ہموار زمین پر خود آ کر رک گئی۔ میں کچھ تو خوف اور بدحواسی کے نتیجے میں اور کچھ اللہ کے بے پایاں کرم سے متاثر ہو کر چند منٹ ویسے ہی بیٹھا رہا۔ دل میں رہ رہ کر خیال آتا، موت و زیست کے مالک کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو آج بچنا محال تھا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ سے منسلک ہونے کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو جان لیوا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا۔ میں نے راولپنڈی سروس کے ایک دورے میں ایک روٹ دیکھنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ مجھے بتایا گیا راستے میں ایک ندی ہے جس میں ہلکا سا سیلاب ہے۔ اس کی وجہ سے ٹریفک کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میں اس قسم کی رکاوٹوں کا جائزہ لینے ہی تو آ رہا ہوں۔ اگر سیلاب کی بدولت ٹریفک رک گئی ہے تو یہ اور بھی ضروری ہے کہ میں موقع پر خود جا کر دیکھوں اور رکاوٹ دور کرنے کی سبیل کروں۔ ندی پر پہنچا، ذرا سی فطری ہچکچاہٹ ہوئی، پھر یہ سوچ کر کہ پانی گہرا نہیں ہے اپنی موٹر اس پہ ڈال دی۔ ندی کے بیچ میں پہنچے تو پانی اور بڑھ گیا اور موٹر کے پہیے آدھے آدھے ڈوب گئے۔ تھوڑی دور جا کر انجن بھی بند ہو گیا اور پانی کے تیز بہاؤ سے موٹر ہچکولے کھانے لگی۔ میرے ساتھ اس علاقے کی سروس کا ڈسٹرکٹ مینیجر تھا۔ صورتحال دیکھ کر وہ کپڑوں سمیت پانی میں اترا اور جس کنارے سے ہم آئے تھے اسی طرف امدادی پارٹی کو بلانے روانہ ہو گیا۔ میں موٹر میں بیٹھا رہا۔ ذرا سی دیر میں موٹر کے اندر بھی پانی آ گیا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کشتی کی طرح پانی میں تیرنے لگی ہے۔ مجھے وحشت ہونے لگی اور میں نے محسوس کیا کہ مجھے جس قدر جلدی اور جس طرح بھی ممکن ہو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ بڑی مشکل سے موٹر سے اترا اور کمر پانی میں قدم جماتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھا۔ جب کنارے پر پہنچا تو کیچڑ اور پانی میں لت پت تھا اور میری عجیب گت بنی ہوئی تھی، مگر ندی میں بہہ جانے یا ڈوبنے سے بچ گیا تھا۔ ایک مرتبہ حیدرآباد کے ایجنٹ جنرل کی حیثیت سے خیر پور کے سرکاری دورے پر گیا۔ ایک دن نہر کی سڑک سے واپس ہو رہا تھا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ موٹر کے شیشے چڑھے ہوئے تھے۔ پھسلن کی وجہ سے موٹر اچانک بے قابو ہو کر نہر کی طرف مڑ گئی۔ یہ محض فضلِ ایزدی تھا کہ نہر کے عین کنارے پر پہنچ کر موٹر کا انجن بند ہو گیا اور وہ رک گئی، ورنہ ایسی حالت میں جبکہ موٹر کے سب شیشے بند تھے پانی سے لبالب نہر سے بچ نکلنا ممکن نہ تھا۔ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل لاہور میں شام ہمدرد کا جلسہ تھا۔ جلسے کی کاروائی ذرا طویل ہو گئی اور مہمانوں کو واپسی کی جلدی تھی۔ جن لوگوں کی گاڑیاں لان میں کھڑی نظر آ رہی تھی وہ وقت بچانے کی خاطر مقررہ راستہ چھوڑ کر اپنی سواریوں کی طرف جا رہے تھے۔ میری کار بھی سامنے کھڑی تھی۔ میں نے بھی دوسروں کی تقلید میں مختصر راستہ اختیار کیا۔ اندھیرے میں یہ بھی نہ دیکھا کہ جس سمت میں چل پڑا ہوں وہاں راستہ ہے بھی یا نہیں۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا کہ میں کئی فٹ کی بلندی سے دھڑام سے نیچے سیمنٹ پر گر پڑا۔ مجھے بس گرنا یاد ہے، پھر کچھ بھی ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا اور اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ میں بے خبری میں 12-13 فٹ کی بلندی سے ہوٹل کے اسٹور روم میں ڈھلان کے راستے پر جا گرا ہوں جو سامان لانے اور لے جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ ہوٹل کا بالکل سنسان حصہ ہے، وہاں ضرورت کے وقت ہی کوئی جاتا ہے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی تو میری بائیں ٹانگ نے جواب دے دیا۔ ایسی سنسان جگہ کسی کو مدد کے لیے پکارنا بھی بیکار تھا۔
اگر ممکن بھی ہوتا تو اس وقت میں اس حالت میں کہاں تھا جو حلق سے آواز نکل سکتی، چنانچہ جیسا گرا تھا ویسے ہی پڑا رہا۔ میرے کپڑے پھٹ چکے تھے اور کئی جگہ سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ کوئی 10 منٹ اسی طرح پڑے رہنے کے بعد میں نے پھر اٹھنے کی کوشش کی اور دیوار کا سہارا لے کر آہستہ آہستہ اوپر آیا۔ اس ہیئت قضائی میں ہوٹل کے بڑے دروازے تک کیسے جاتا اور اپنی موٹر تک کیسے پہنچتا؟ اتفاق سے اپنا ڈرائیور نظر آ گیا۔ میں نے اسے اشارے سے بلایا۔ وہ مجھے اس حالت میں دیکھ کر گھبرا گیا۔ میں اس کے بازو کا سہارا لے کر وہاں آیا جہاں یہ حادثہ ہوا تھا۔ اسے اینک اور گھڑی تلاش کرنے نیچے بھیجا۔ دونوں چیزیں ٹھیک حالت میں مل گئیں، مگر ڈرائیور کو یہ دیکھ کر ضرور حیرت ہوئی کہ اتنی بلندی سے اس طرح گرنے کے باوجود میں زندہ کیسے رہا۔ میرے ڈرائیور نے ایک دوسرے آدمی کی مدد سے مجھے موٹر میں سوار کرایا۔ ایکس رے سے پتہ چلا کہ کوئی ہڈی پسلی نہیں ٹوٹی، لیکن بائیں ٹانگ کے پٹھوں کو اتنا شدید نقصان پہنچا کہ مدت گزرنے کے بعد بھی تکلیف باقی ہے، جو مجھے اس حادثے کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ سن 1973 کے عظیم سیلاب میں لاہور اور اس کے گرد و نواح میں قیامت کا سماں تھا۔ بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اور افراد سیلاب زدگان سے اپنی بساط اور وسائل کی حد تک ہمدردی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس وقت میں عارضی طور پر لاہور اومنی بس سروس سے وابستہ تھا۔ میں نے بھی اپنے ساتھیوں کی مدد سے اور تعاون سے ایک امدادی پارٹی تشکیل دی جو ہر روز دفتری اوقات کے بعد امدادی سامان لے کر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے جاتی۔ ایک دن ہماری پارٹی لاہور کے نواح میں ایک ایسی جگہ گئی جہاں پہنچنے کے لیے گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ واپسی تک شام ہو گئی اور چاروں طرف گھور اندھیرا۔ ہلکی ہلکی پھوار پڑ رہی تھی اور سڑک بھیگ کر موٹر کی ہیڈ لائٹس کی روشنی سے چمک رہی تھی۔ میں امدادی قافلے کی پہلی جیپ میں سوار تھا۔ راستے میں ایک جگہ سیلاب کی وجہ سے سڑک ٹوٹی ہوئی تھی اور ایک گڑھا سا بن گیا تھا جس میں کئی فٹ گہرا پانی کھڑا تھا۔ اندھیرے میں گڑھے کے پانی اور بارش سے چمکتی ہوئی سڑک میں کوئی تمیز نہ ہو سکی اور جیپ دھڑام سے اس گڑھے میں جا گری اور بائیں طرف جدھر میں بیٹھا تھا الٹ گئی۔ عام حالات میں جیپ کے الٹ جانے سے مجھے باہر گر کر اس کے نیچے آ جانا چاہیے تھا یا دور گر کر گہرے پانی میں ڈوب جانا چاہیے تھا، لیکن ہوا یہ کہ میں جیپ ہی میں پھنس کر رہ گیا۔ قافلے کی پچھلی جیپوں کی رفتار دھیمی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا ایک دم رک جانے سے آگے کی جیپ سے وہ ٹکرا جاتی۔ میرے ساتھیوں کو حادثے کی نوعیت کے پیش نظر یقین تھا کہ یا تو میں جیپ کے نیچے آ کر کچلا گیا ہوں یا ڈوب چکا ہوں، چنانچہ وہ مجھے نکالنے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ میں نے نحیف آواز میں اپنے زندہ ہونے کا یقین دلایا تو ان کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے جیپ میں سے کھینچ کر نکالا۔ خاصی چوٹیں آئیں اور ہاتھ کی چوٹ کو تو آج تک سہلا رہا ہوں۔ اس کہانی کا ماخذ ہے اردو ڈائجسٹ، جون سن 1975۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔